صفحہ نمبر 42۔ ٹاپک کا نام ہے لوجائنس۔ لوجائنس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کب تھا، لیکن قرائن اور داخلی شواہد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یونان کا باشندہ تھا اور پہلی صدی عیسوی میں اس نے اپنا مقالہ الویت کے بارے میں تصنیف کیا تھا۔ اس مقالے میں جتنے ادیبوں، شاعروں اور خطیبوں کے نام آئے ہیں ان سب کا تعلق پہلی صدی عیسوی یا اس سے پہلے کے زمانے سے تھا۔ پھر ادب و فن کی جس ہستی اور انتشار کی طرف اس تصنیف میں اشارہ کیا گیا ہے وہ حالات پہلی صدی عیسوی ہی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے جب تک کوئی اور ثبوت اس سلسلے میں سامنے نہ آ جائے اس تصنیف کو پہلی صدی عیسوی ہی کی تصنیف مانا جائے گا۔ اس تصنیف کا مطالعے سے اس بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصنف یونانی تھا۔ قدیم تصانیف میں اس کتاب کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پہلی دفعہ اس کا تعارف روپولیٹو نے 1554 میں کرایا تھا، لیکن اس کی شہرت اس وقت پھیلی جب بولو نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ اس کے بعد سے یہ تصنیف مغرب کے نو کلاسیکل ادیبوں کے لیے بائبل کا درجہ حاصل کر گئی ہے۔ کلاسیکی دور میں اس مقالے کو ارسطو کی بوتیکا کا ضمیمہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے اس حصے پر توجہ دی گئی جو ارسطو سے متعلق تھا۔ اس تصنیف کی مزید اہمیت اس وقت سامنے آئی جب رومانی تحریک نے اس میں اپنے خیالات کے نقوش تلاش کیے۔ لوجائنس کے رسالے طرفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے۔ اس سے پہلے افلاطون نے نقالی اور ارسطو نے کیتھارسس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ لوجائنس نے ان دونوں پیشتروں سے ہٹ کر طرفہ کو اپنی تنقید کا موضوع بنایا ہے۔ 18ویں صدی کے شاعروں اور نقادوں نے طرفہ کا انگریزی ترجمہ سبلائم کیا ہے، لیکن اصل طرفہ کا صحیح ترجمہ رفعت کے ہیں۔ رفعت کے بارے میں لوجائنس کے الفاظ یہ ہیں: طرفہ زبان کی وہ عظمت و شوکت ہے جو انسانوں کو عالم وجد میں پہنچا دیتی ہے۔ لوجائنس کے بارے میں مغربی تنقید نگار اختلاف رائے کا شکار ہیں۔ لوجائنس کے نو افلاطونی نظریات جو ان مباحث نے پیش نظر جو اس نے ادب اور خطابت کے زمرے میں کہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلی صدی عیسوی سے متعلق ہے۔ بعض ناقدین کا خیال یہ ہے کہ یہ نیم تاریخی شخص پامیریا کی ملکہ زینوبیا کا سیکریٹری تھا۔ ایک بلند پایہ نقاد ہونے کی حیثیت سے لوجائنس کی نظریات کو اپنانے میں اپنے سے پہلے موجود روایات سے استفادہ کیا اور انہی تخلیقی اور تنقیدی نظریات کا اضافہ کر کے روایت کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ نمبر 1، طرفہ سبلیمٹی کا مفہوم۔ انگریزی میں اصطلاحاً یہ لفظ جلال کے ہم معنی اور اردو میں جمال کے معنی میں آتا ہے۔ ہر عالم وجد میں جب قاری اپنی سطح سے اوپر اٹھ کر کسی فن پارے کے ذریعے خالق کا ہم پلہ ہو جاتا ہے اور دونوں کی سطح ایک ہو جاتی ہے، یہ ایک الہامی اور جنونی کیفیت ہے۔ لوجائنس اس کے فوری حس کا قائل ہے۔ لوجائنس کے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ شاعری فطری، الہامی اور جنونی کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس سے لوجائنس کا خیال ہے کہ شاعری نے حس اٹھانے والے لوگ جب ان کیفیات سے ہم آہنگ ہو جائیں گے تو مقام طرفہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں: عظمت بیان دراصل عظمت خیال کی بازگشت ہے۔ پہلا رومانوی نقاد۔ ادب اور خطابت میں تاثیر کا قائل لوجائنس کو ادب کا پہلا رومانوی نقاد قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ادب اور خطابت دونوں میں تاثیر کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک سچا ادب وہ ہے جس میں تمام خوبیوں سے بڑھ کر تاثیر موجود ہو، جو قاری کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اس سے تعریف پر آمادہ کرے۔ وہ ادب کو وجد کی آفرینی اثرات کا حامل سمجھتا ہے۔ طرفہ کی وجدانی کیفیت کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 43۔ اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 44۔ طرفہ زبان کی عظمت و شوکت ہے اور اس کا مقصد شعر و نثر دونوں میں انسانوں کو وجدانی کیفیت کا حامل بناتا ہے۔ یہ کام ایک مؤثر اور بروقت ضرب سے لیا جاتا ہے۔ فن پارے کی عظمت کے بارے میں لوجائنس کا خیال ہے کہ عظیم فن پارے قاری کو براہ راست ترغیب و تحریک نہیں دیتے بلکہ عالم وجد میں جا کر اسے ہر کام پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کے عظیم الفاظ یہ ہیں: عظیم اختراعی ذہن کی حامل تحریریں قاری کو ترغیب نہیں دیتی بلکہ عالم وجد میں پہنچا دیتی ہیں۔ لوجائنس طرفہ کے 5 اجزائے ترکیبی بتاتا ہے اور ان کو بروئے کار لانے سے طرفہ اسلوب معرض وجود میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 1، عظمت خیال، گرینڈ تھاٹس۔ نمبر 2،
شدت جذبات ایموشنز اسٹرانگ پیشن. نمبر 3 ضائع بدائے کا مناسب استعمال یوز آف فگرز آف اسپیچ. نمبر 4 ڈکشن اینڈ نمبر 5 کمپوزیشن. پہلا عظمت خیال. عظمت خیال ایک فطری صلاحیت ہے، اس لیے یہ کسی فنی ترتیب کی محتاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے چاہے بخش دے. اس سلسلے میں لوجائنس کے الفاظ یہ ہیں: عظمت بیان عظمت خیال کی بازگشت ہوتی ہے، یعنی اگر روح پاکیزہ یا عظیم ہوگی تو خیال اور زبان و بیان بھی عظیم ہوں گے. گویا شاعر یا ادیب ہر انسان کے خیالات اور زبان و بیان کی روح کی تصویر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت چیز کی تصویر بھی خوبصورت ہوتی ہے. عظمت روح کے سلسلے میں لوجائنس کا نقطہ نظر یہ ہے، صفحہ نمبر 45، کہ تربیت نفس روحانی عظمت میں اضافہ کر سکتی ہے اور عظیم اساتذہ کے مطالعے سے ان کی روحانی عظمتوں کا کھوج لگا کر ہم انہیں اپنی روح کا جزو بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوجائنس اپنے پیشنوں سے تخیلاتی اور روحانی فیض حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. عظمت خیال کو لوجائنس کسی بھی فنکارے کی تخلیق کی بنیاد ماخذ بتاتا ہے. اگر خیال بلند ہوگا تو وہ اپنے اثار کے لیے اعلیٰ اور عرفہ زبان کا متقاضی ہوگا. یہ حقیقت یہ ہے کہ عظیم خیالات اپنے بیان کے لیے عظیم لہجے اور روایت کو اکٹھا کر لیتے ہیں. عظمت کو جہاں تازیانے کی ضرورت ہے وہاں لگام کی بھی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ماضی کی عظیم روایات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر عظیم اساتذہ کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے اس کی روحانی عظمت اور ذہنی سفر کا پتہ چلتا ہے. آج صفحہ نمبر 45. امتیازی اسلوب کے لیے شدت جذبات انتہائی ضروری ہیں. اس کے نزدیک خیال پہلے اور جذبہ 2 پر ہیں، جن کے بلبوتے پر اسلوب کا شاہین خطرہ افتادات سے بے نیاز رہتا ہے. وہ کبھی تھک کر نہیں گرتا اور مقام ثریا تک جا پہنچتا ہے. لوجائنس کے نزدیک عظمت اسلوب اور شدت جذبات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. البتہ لوجائنس کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ ترحم اور خوف اور دوغم جیسے جذبات طرفہ کے منافی ہوتے ہوئے کم درجے کے حامل ہیں. دراصل ترحم، خوف اور غم کے بغیر تو آج تک نہ کوئی عظیم شاعر بن سکا ہے اور نہ ہی عظیم اسلوب معرض وجود میں آیا ہے، اور جذبہ غم کے بغیر ہر شاعر کی بات پھیکی پھیکی محسوس ہوتی ہے. بے شک غم سے جذبات نکھر جاتے ہیں. لوجائنس عظمت روح پر زور تو دیتا ہے، لیکن وہ شاید اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ غم کے بغیر روح بالکل تاریک اور سیاہ ہے. مختلف قسم کے جذبات میں غم کا وہی عظیم مقام ہے جو نظام شمسی میں سورج کا ہے. لوجائنس کے نزدیک رحم اور خوف قاری کے ذاتی جذبات میں ہیں، جبکہ مقام طرفہ تو وہ مقام ہے. صفحہ نمبر 46. جب قاری اپنی سطح سے اٹھ کر خالق کی طرح محسوس کرنے لگتا ہے، ارسطو رحم اور خوف کے ذریعے تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے اور ادب کے افادی پہلو کا قائل ہے، جبکہ لوجائنس صرف اور صرف تاثیر کی بات کرتا ہے. اس مقام پر ارسطو اور لوجائنس کے نظریات میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے. لوجائنس کہتا ہے کہ فن کی تاثیر کے لیے شدت جذبات کی ضرورت ہے. اس کے نزدیک شدت جذبات کے ذریعے خالق فن پارے میں قوت اور توانائی پیدا کر دیتا ہے. اس سلسلے میں اس کے نزدیک الفاظ یہ ہیں: لہجے کی عظمت کے لیے کوئی اور شے ضرورت نہیں جتنا کہ شدت جذبات. اسلوب میں عظمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس میں شدید جذبات سما جاتے ہیں. چنانچہ وہ کہتا ہے، احساس طرفہ اور شدت جذبات چونکہ ہماری روح سے قریب تن ہیں، اس لیے وہ کلام سے پہلے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا آپس کا فطری تعلق ہے. پوائنٹ نمبر 3 بدائع و زنائع کا استعمال. لوجائنس نے ایک روایتی رومانوی اور انقلابی نکات ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسلوب اور انتخاب الفاظ سے پہلے صنائع و بدائع کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ادب کی بحث میں اسلوب اور انتخاب الفاظ صنائع و بدائع سے پہلے لایا جاتا رہا ہے. چنانچہ لوجائنس نے یہاں ترتیب کو بدل دیا ہے. وہ صنائع و بدائع کے شعوری استعمال کا قائل ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ صنائع و بدائع کا استعمال اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ لاشعوری اور ضروری معلوم ہو. لوجائنس کا خیال ہے کہ صنائع و بدائع کا استعمال اتنا فطری ہو کہ شعوری کوشش کا شبہ تک محسوس نہ ہو، یعنی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہا لا جائے. وہ فن پارے میں بناوٹ اور استثناء کے خلاف ہے. اگر فن پارے میں صنائع و بدائع کے استعمال میں شعور
کوشش و بناوٹ نظر آئے گی تو یہ فن پارے کی سچائی کو ٹھیس پہنچائے گی اور مقامی طرفہ حاصل نہ ہو سکے گی۔ لوجانس صنایع بدائی کے استعمال کے لیے عظمت، خیال اور شدت جذبات کا تقاضا کرتا ہے تاکہ قاری کے صفحہ نمبر 47 قاری کے دل و دماغ میں پیدا شدہ شک کو کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں اس کے الفاظ یہ ہیں: صنایع بدائی اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کے وجود کا احساس نہ ہو۔ صنایع بدائی کی موجودگی پر پردہ ڈالنے والی چیز اسلوب کی عظمت، رفت اور جذبے کی شدت ہے۔ اس سلسلے میں لوجانس کے الفاظ یہ ہیں: فن کا کمال یہ ہے کہ وہ فطرت معلوم ہو اور فطرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس میں فن چھپا ہوا ہو۔ لوجانس اپنے عہد کے دوسرے نقادوں کی طرح صنایع بدائی کی تعداد اور اقسام نہیں بتاتا بلکہ اس کے اثر کی بات کرتا ہے۔ لوجانس فن پارے میں صنعتوں کے مناسب اور موزوں کا استعمال پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ صنعتوں کی بیجا اور زیادہ استعمال سے بناوٹ اور پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ صنعتوں کے استعمال کے لیے ایک خاص اصول وضع کرتا ہے۔ اس کے مطابق مقام، محل، طریقہ اور مقصد سب اہم ہیں، یعنی صنایع بدائی بروقت موقع کے مطابق خاص فطری اوزان میں استعمال ہوں تب ہی پر اثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک کلام کی تفسیر اس طرح حاصل کی جا سکتی ہے کہ صنایع بدائی کو درست جگہ پر، درست وقت پر، درست فطری انداز میں پیش کیا جائے۔ لوجانس فن پارے میں تخیل اور جذبے کی شدید ترین اظہار پر پابندی چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اسلوب کی اکثر خرابی کی ذمہ داری انسانی کمزوریوں پر ہے اور بعض اوقات انسان ایک کمزوری سے بچنے کے لیے دوسری کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے الفاظ یہ ہیں: ہماری خوبیوں اور برائیاں دونوں ایک ہی ماخذ سے وجود میں آتی ہیں، یعنی نئی بات کہنا ایک خوبی ہے لیکن اس کو شدت اور جنونی انداز میں پیش کرنا خامی ہے۔ جس سے اسلوب میں بے ڈھنگا پن پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جذبے کا اظہار اس وقت مؤثر ہوگا جب وہ کسی کوشش کے بغیر موقع محل کی مناسبت سے بالکل فطری معلوم ہو۔ وہ کہتا ہے صفحہ نمبر 48 جذباتی زبان اس وقت زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے جب یہ موقع محل کا تقاضا معلوم ہو، نہ کہ مقرر اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ لوجانس فن پارے میں استعارے پر زیادہ اور تشبیہات پر کم زور دیتا ہے۔ وہ فن پارے میں مبالغے کا قائل ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مبالغہ فن پارے میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ لاشعوری معلوم ہو۔ لوجانس کہتا ہے کہ معمولی اور غیر معمولی دونوں قسم کے الفاظ کو اگر مناسب جگہ دی جائے تو اعلیٰ اور مؤثر اسلوب کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ ادب پارے میں حسین الفاظ کا قائل ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ حسین الفاظ خیال کے لیے روشن کا کام دیتے ہیں۔ لوجانس ایسے الفاظ استعمال کرنے پر زور دیتا ہے جو عام زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مانوس چیز قابل یقین ہوتی ہے۔ گویا لوجانس نے پہلی صدی عیسوی میں شاعرانہ زبان سے متعلق 19ویں اور 20ویں صدی کے مغربی نظریات کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ شہری زبان عام بول چال کی زبان ہونی چاہیے۔ عظمت بیان سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ گھن گرہ سے بھرے ہوئے الفاظ اور غیر مانوس اسلوب اختیار کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ عظیم خیال اپنے ساتھ عظیم بیان بھی لاتا ہے، لیکن بعض اوقات عام سے الفاظ بھی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کے الفاظ یہ ہیں: اکثر عامیانہ الفاظ مزین اسلوب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن مانوس الفاظ غیر مانوس الفاظ کی نسبت جلد سمجھ آ جاتے ہیں اور فن پارے کی سچائی کے ضامن بھی ہوتے ہیں۔ لوجانس عظمت خیال کے لیے عظمت بیان کا قائل ہے اور مانوس اسلوب و آہنگ کو فن پارے کی تاثیر کے لیے لازم قرار دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 پر شکوہ الفاظ کی نئی ترتیب۔ لوجانس الفاظ کے استعمال میں موضوع کو مد نظر رکھنے کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تکرار الفاظ اس وقت مؤثر اور مناسب ہوگا جب جوش بیان اور زور کلام کی اشد ضرورت ہو۔ الفاظ کے سلسلے میں لوجانس کہتا ہے کہ جب خطیب یا شاعر معمولی حیثیت کے الفاظ کے استعمال سے صفحہ نمبر 49 استعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھاری بھرکم الفاظ اسلوب میں آ جاتے ہیں، گویا کہ وہ ایک غلطی سے بچنے کے لیے دوسری غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوجانس قسمت اور درستگی کو فن پارے کی عظمت اور رفت پر ترجیح نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ تخیل کی بلند پروازیوں کے دوران خطرات و حوادث کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے ادنیٰ درجے کا ذہن خطرات سے ڈرتے ہوئے بلند پروازیوں کے جوہر دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے غلطی اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ لوجانس کے نزدیک عظیم ادب وہ ہے جو اعلیٰ و عرفہ کا حامل ہو۔ لوجانس پر شکوہ الفاظ کی
فنی ترتیب کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کائنات کی تنظیم سے فن کا تصور لینا چاہیے، مثلاً دن رات کا آنا جانا، موسموں کا تغیر و تبدل، آبشاروں، دریاؤں، ستاروں، سیاروں کا مقرر راستے پر چلنا، یہ سب کچھ مظاہر میں فنی تنظیم کی بدولت ہیں۔ روجان اس کلام میں عظمت خیال اور شدت جذبات کا قائل ہے، لیکن جذبے کی شدید اظہار کے وقت فنی تنظیم کا تقاضا کرتا ہے۔ لوجانس الفاظ کی ترتیب میں خالق کی شعوری کوشش کا قائل ہے، اگرچہ یہ شعوری کوشش بناوٹی معلوم ہو۔ لوجانس کے رسالہ طرفہ کا مطالعہ کرتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح بڑی خوبصورت ہے، وہ حسین و جمیل خیالات پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رفعت طرفہ کا فن پارہ لافانی اور لازوال ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے افراد اس کی عظمت کے مترادف ہوتے ہیں۔ لوجانس ماضی اور مستقبل دونوں کو فن پارے کی کسوٹی سمجھتا ہے اور وقت کو سب سے بڑا نقاد۔ وہ ہر بلندی روحانی بلندی اور ہر پستی کو روحانی پستی کا سبب ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نزدیک خیال کی عظمت روحانی بازگشت اور خیال کی پستی روحانی پستی کی بازگشت ہے۔ لوجانس فن کے اظہار کی بجائے فن کے ابلاغ کا قائل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فنی و جمالیاتی تاثرات عظمت خیال، شدت جذبات اور کلام کی خوبیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ قاری کو عالم وجد میں لے جائیں اور قاری پر طرفہ طاری کریں۔ وہ قاری کو فن پارے کے ذریعے اس کی سطح سے اوپر اٹھا کر خالق کے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ ادیب اور قاری کی مماثلت بنانا چاہتا ہے اور تینوں کو ایک دوسرے کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838، یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 50، ٹاپک کا نام ہے کولریج۔ سیموئل ٹیلر کولریج 1772 میں ڈبون شاہر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ مقامی گرامر اسکول میں ماسٹر تھا۔ 1781 میں باپ کی وفات کے بعد کولریج کو کرائسٹ اسپتال میں ایک خیراتی طالب علم کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں وہ 8 سال تک رہا۔ 1793 میں وہ کیمبرج کالج میں داخل ہوا اور اپنے زیادہ وقت مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے میں صرف کیا۔ 1830 تک اس نے مختلف موضوعات پر لیکچر دیے اور کئی کتابیں لکھیں۔ 1834 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی اور بھتیجے نے اس کے کئی مجموعے مرتب کیے، جن کے نام یہ ہیں: لٹریری ریمینس 4 جلدوں میں 1839 میں، اسپیسیمین آن دا ٹیبل ٹاک 2 جلدوں میں 1835 میں، کنفیشن آف این انکوائری اسپرٹ 1840 میں۔ کولریج نے اپنی تنقیدی نظریات کے ذریعے انگریزی ادب کے فکر میں ایک نئے رخ کا اضافہ کیا اور رومانی تحریک کو ایک نئی توانائی عطا کر کے خود اس کا فلسفی رہنما بن گیا۔ 18ویں صدی میں مادی فلسفہ، میکانیکی سائنس اور تجربی نفسیات سے پیدا شدہ طرز احساس اور اقلیت پرست کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا تھا۔ 19ویں صدی نے عقل سے برتر انسانی قوتوں کا سراغ لگایا اور گرد و پیش کی مادی قوتوں سے ماورا برتر حقیقت کا اعتراف کیا۔
ورڈزورتھ نے کائنات اور انسانی ذہن دونوں میں ہم آہنگی اور تخلیقی صلاحیتوں کا پتہ چلایا، اور کولرج نے زیادہ دقیق پیمانے پر شعری تخلیق کے مسائل کی تفتیش کی اور تنقید کو ایک بار پھر فلسفیانہ دلائل سے روشناس کیا۔ کولرج تنقید کو ادب کی تخلیق سے متعلق استدلال اور محاق کی سائنس تصور کرتا ہے، اس لیے اس کے نظام فکر میں طریقہ کار میتھڈ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے متعلق وہ ایک مبالغہ آمیز بیان بھی دیتا ہے: شاعر کا سارا سحر، اس کا تمام حسن، اس کی تمام قوت اس فلسفیانہ اصول میں ہے جسے ہم طریقہ کار کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ کولرج کا تقاضا ہے کہ طریقہ کار کی بنیاد انسانی فطرت ہونی چاہیے، گویا انسانی ذہن کے تجزیے سے ہی طریقہ کار واضح کیا جا سکتا ہے۔ کولرج اس تجزیے کی بنیاد کی تلاش میں نفسیات اور فلسفے کے علم کے درمیان منڈلاتا نظر آتا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق فن انسان اور فطرت کے مابین ثالث کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ انسانی خواص کو فطرت کے خواص کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ اس طرح جب وہ جمالیاتی مسائل کی بات کرتا ہے تو حسن کو صداقت کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حسن و جمال انسانی روح اور روح فطرت کی تصویر ہونے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کے مابین ثالث کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ کانٹ کے تصور حسن سے اتفاق کرتا ہے، چنانچہ حسن کو فوری مسرت کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ کولرج کے تنقیدی مباحث: نمبر 1، قوت متخیلہ۔ قوت متخیلہ یعنی قوت ادراک یا سوچنے کی قوت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کولرج کہتا ہے کہ قوت متخیلہ امیجینیشن کی بنیادی خصوصیات اور تخلیق قوت ہے۔ کولرج نے قوت متخیلہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: نمبر 1، اولین متخیلہ، نمبر 2، ثانوی متخیلہ۔ متخیلہ: اولین متخیلہ لاشعوری قوت ہے اور اس کے ذریعے ذہن حسیاتی ادراک حاصل کرتا ہے۔ ثانوی متخیلہ شعوری قوت کی حامل ہوتی ہے اور اولین متخیلہ یعنی لاشعوری متخیلہ کے فراہم کردہ تصورات اور تاثرات کو نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے نئے فن پاروں کی تخلیق کرتی ہے۔ اور جیسا کہ شاعری کی بنیاد متخیلہ ہے، اس لیے شاعر شعوری اور لاشعوری دونوں قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ متخیلہ کے کام کے متعلق کولرج یوں کہتا ہے: ہر شے میں تبدیل ہو جانا، پھر بھی اپنی حقیقت کو برقرار رکھنا، دریا، شیر اور شعلے میں خدا کے وجود کا احساس دلانا، یہ متخیلہ کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ عقل اور جذبے کے درمیان متخیلہ ثالث کی حیثیت رکھتی ہے۔ بقول کولرج یہ قوت امکان کو حقیقت میں اور جوہر کو وجود میں تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کولرج شاعر کی قوت اختراع کو متخیلہ کے مترادف سمجھتا ہے۔ وہ متخیلہ اور قوت اختراع جینیس کو متصورہ اور قوت استعداد سے برتر قوتیں قرار دیتا ہے۔ قوت اختراع اور متخیلہ کا کام تضاد کو حل کرنا اور مختلف النوع اشیاء کو ایک وحدت میں سمونا ہے۔ اس کے برخلاف استعداد اور متصورہ اشیاء کو محض یکجا کر دینے پر اکتفا کرتی ہے۔ کولرج کے خیال میں متخیلہ مندرجہ ذیل تضادات کو حل کر کے ایک ترکیب میں ڈال دیتی ہے: نمبر 1، یکسانیت اور امتیاز کا تضاد، جس کے باعث قاری معروض تقلید کی شناخت کر لیتا ہے۔ نمبر 2، عمومی اور خصوصی تضاد، جس کے سبب کوئی خاص شے کسی عمومی خیال کے اظہار کا وسیلہ بنتی ہے۔ نمبر 3، خیال، آئیڈیا اور سمسال، امیج کا تضاد۔ نمبر 4، مانوس اور حیران کن تضاد۔ نمبر 5، معلوم سے زیادہ جذبہ اور معلوم سے زیادہ تنظیم کا تضاد۔ نمبر 6، فطری اور مصنوعی کا تضاد۔ کولرج کا کہنا ہے کہ شعور شاعری کا جسم ہے، متصورہ اس کا لباس ہے، طریق اس کی زندگی اور متخیلہ اس کی روح ہے، جو ان سب اجزاء کی ترکیب سے دلکش وحدت کی تخلیق کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، شاعری اور شاعر۔ کولرج شاعری اور شاعر میں تمیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا خیال شاید یہ ہے کہ اگر وہ شاعر کے شعری عمل کی وضاحت کر دے تو شاعری کی تعریف بھی اس میں شامل ہوگی۔ کولرج کہتا ہے کہ عظیم شاعر کے لیے بہترین صلاحیتیں اور پاکیزہ جذبات اتنے ہی ضروری ہیں جتنا کہ چراغ کے لیے بتی اور تیل۔ وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ شاعر کو زبردست قوت ارادی، بلند جذبہ اور شہزور متخیلہ کا حامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کولرج شاعر کے بلند کردار اور فلسفیانہ دل و دماغ کا بھی متقاضی ہے۔ پیج نمبر 53۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بڑے شاعر کی روح مذہبی احساسات اور جذبات سے منور ہوتی ہے، اس لیے احساس عبادت سے محروم شخص بڑا شاعر نہیں بن سکتا۔
اس کے علاوہ کولرج کے مطابق شاعر کو معصومیت کا حامل بھی ہونا چاہیے، چنانچہ وہ کہتا ہے شاعر وہ ہے جو بچپن کی سادگی اور بولے پن کو جوانی کی قوتوں میں مدغم کرتا ہے، گویا کہ شاعر مختلف استعداد کا مجموعہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ فلسفی بھی ہوتا ہے اور بچہ بھی، اس کا عمل شعوری بھی ہوتا ہے اور لاشعوری بھی، وہ فنکار بھی ہوتا ہے اور جذباتی بھی۔ اس کے خیال میں شاعر وہ ہے جو بچپن کی سادگی کو بلوغ کی قوتوں سے وابستہ کرتا ہے۔ مزید برآں جرمن فلسفیوں کی طرح کولرج بھی ہر قسم کی تخلیقی خاصیت کو شاعری کے زمرے میں لاتا ہے، وہ ہر اس شخص کو شاعر سمجھتا ہے جس کے اعمال و افعال شاعری کا مقام رکھتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کولرج کے نزدیک موسیقی کانوں کی اور مصوری آنکھوں کی شاعری ہے، جبکہ وہ باقی تمام فنون کو گونگی شاعری کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک محض موضوع مصرع کہنے سے شاعری کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وزن کے ساتھ ساتھ جذبات اور خیالات کی بلندی بھی ضروری ہے، ورنہ شعر نہیں رہتا، تک بندی قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس کے نزدیک وزن اتنا ضروری نہیں کہ جتنا جزئیات اور تخیلات شاعری کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وزن کے بغیر بھی اعلیٰ ترین شاعری ممکن ہے، مثال کے طور پر انجیل مقدس یا افلاطون کے مقالے۔ کولرج کے مندرجہ بالا تصور پر غور کیا جائے تو واقعی تخیلات اور جذبات کی غیر موجودگی میں مختلف باوزن مصرعوں کو شعر نہیں مانا جا سکتا۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے: لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ الفاظ کے مندرجہ بالا ترتیب میں وزن تو موجود ہے لیکن شعریت نام کو نہیں، البتہ تکبندی خوب ہے۔ اس کے برعکس میر کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے: یارب دیکھیں گے پنبہ و مرہم کہاں کہاں، سوز دروں سے ہائے بدن داغ داغ ہے۔ محمد ہادی حسین مغربی شعریات میں لکھتے ہیں: کولرج کا مطلب یہ ہے کہ شاعری نظم سے زیادہ وضع چیز ہے، شاعری کے لیے کلام موضوع کیا کلام ہونا بھی ضروری نہیں، وہ زبان کے استعمال کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، چنانچہ نہ صرف فلسفہ اور سائنس کی تحریروں پر بلکہ تصویروں اور مجسموں پر بھی لفظ شاعری کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ان معنیوں میں شاعری شعریت کے مترادف ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، شیریں کلامی۔ کولرج کے اس نظریے کے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں: کولرج یہ کہتا ہے کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے، موسیقی کی لہریں اس کی روح میں اٹھتی ہیں اور جن کا اظہار عروضی کے ذریعے ہوتا ہے۔ شاعر ایک ساز ہے اور اس کی تخلیق اثر سے ہر صاحب ذوق کے دل کے تار بجنے لگتے ہیں۔ کولرج کا خیال ہے کہ ہر زبان میں ہر لفظ جذبہ کی تخلیق ہے اور اس لیے پرانی زبانیں شاعری کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ کولرج کی اس بات میں تضاد نظر آتا ہے کہ وہ شعری زبان کے بارے میں تو جذباتی نظریہ پیش کرتا ہے مگر شاعر سے غیر ذاتی اور موروث مشاہدے کی توقع رکھتا ہے۔ کولرج ضائع و بدائع کو جذبہ کی تخلیق سمجھتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ شدید جذبے کی زبان عام بول چال کی زبان سے زیادہ باوزن ہوتی ہے۔ کولرج شیریں کلامی کو بھی شاعری کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، البتہ وہ اسے کسی اکتساب یا ترتیب کے ماتحت نہیں سمجھتا۔ صفحہ نمبر 55۔ بلکہ فطری صلاحیت سے منسوب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیریں کلامی شعر میں روح کی طرح سرایت کر جاتی ہے۔ شاعر کو تخلیقی عمل کے دوران میں اپنے کلام سے ایک طرح کا حنائی حس اور جمالی لطف حاصل ہوتا ہے اور بعد میں یہی کیفیت سرور قاری کو محصور کر دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وحدت فن۔ کولرج وحدت کا ایک نیا تصور پیش کرتا ہے۔ وہ وحدت فن اور فن کے غیر ذاتی ہونے کا قائل ہے۔ وحدت فن سے مراد یہ ہے کہ مختلف خیالات اور مناظر کو کسی ایک جذبے کی لڑی میں پرو دیا جائے، اور ان کے غیر ذاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی ذات کے خول سے نکل کر بات کرے، یعنی اسے چاہیے کہ اسے موضوعات اور مسائل کا راگر چھیڑے کہ آپ بیتی میں جگ بیتی کا لطف آ جائے۔ جہاں تک کولرج کے نظریہ غیر ذاتی کا تعلق ہے، اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، البتہ کہنا ضروری ہے کہ شاعری فطری طور پر آپ بیتی میں جگ بیتی ہے، اس سلسلے میں کسی شعوری کوشش یا عمل کی ضرورت نہیں، یعنی کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اس کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ وحدت زمان و مکان اور وحدت عمل کی جگہ کولرج وحدت تاثر کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، جو ڈرامے یا قارئین کی دلچسپی کی وحدت ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، احساس طرفہ۔
کولرج احساس طرفہ کو داخلی احساس تصور کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اشیائی محسوس آبجیکٹ آف سینس اپنے طور طرفہ کی حامل نہیں ہوتی۔ ان میں طرفہ کی کیفیت محض اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی خیال کی علامت بن جائیں۔ مثال کے طور پر دائرہ اپنے طور پر خوبصورت چیز ہوتا ہے، مگر اس میں طرفہ اس وقت پیدا ہوگا جب وہ ہمیں ابدیت کی یاد دلائے۔ صفحہ نمبر 56۔ ایک اور جگہ طرفہ کے متعلق یوں ظاہر کرتا ہے: طرفہ نہ تو کل میں ہوتا ہے اور نہ اجزاء میں، بلکہ وہ تو نام ہے جو اس وحدت کا جو لامحدود و بے کنار ہو اور جو وحدت کلی ہو، یعنی ایک مجموعی تکمیل، ٹوٹل کمپلیٹنس۔ پوائنٹ نمبر 6، ذوق سلیم، ٹیسٹ۔ ذوق سلیم کے بارے میں لاجائنس کا خیال ہے کہ جب ہمارا ادراک مسرت و غم کے جذبات میں شامل ہو جائے تو ذوق سلیم کی صورت میں پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے، مگر کولرج ذوق سلیم کو عقل و حواس کی درمیانی کڑی سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک ذوق سلیم ہمہ گیر یا آفاقی قوانین کا حامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہم چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ ہماری ہی طرح سوچیں اور محسوس کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کولرج کے متعلق ڈاکٹر انور سدید فرماتے ہیں: اس کی ذات میں ایک ایسا شاعر و نقاد پرورش پا رہا تھا جس نے رومانویت کو تازگی، تنوع اور ابدی روشنی عطا کر دی۔ صفحہ نمبر 57۔ ٹاپک کا نام ہے میتھیو آرنلڈ، 1822 تا 1888۔ آرنلڈ اپنے عہد کی اخلاقیات کا نقاد و معترض تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور نقاد بھی، لیکن ان اوصاف کے علاوہ وہ نقادوں کا نقاد اور معاشرے کا نقاد بھی تھا۔ تعارف و پس منظر: میتھیو آرنلڈ نہ صرف اعلیٰ ادب کی حیثیت سے امتیاز حاصل ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک منفرد نقاد کی حیثیت سے ممتاز رہا ہے۔ مغربی ادب میں لاجائنس اور کولرج کی نظریات کے تحت تخلیق کار اور ناقدین رومانوی انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ رومانیت اپنی انتہا میں جس انتشار کیفیت سے دوچار ہوا کرتی ہے اور قاری اور خالق کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، بالکل یہی صورتحال مغربی ادب پر چھائی ہوئی تھی۔ جس طرح ہر عمل کا رد عمل لازمی ہے، اس طرح رومانیت کے رد عمل کے طور پر میتھیو آرنلڈ نے اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے۔ آرنلڈ روایت، کلاسک اور تہذیب کا دلدادہ تھا اور اس سلسلے میں اس نے جن مباحث کا آغاز کیا ان کی گونج آج بھی ادبی فضا میں موجود ہے اور اس مکتبہ فکر کا پروردہ ٹی ایس ایلیٹ اہم نقاد مانا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کولرج کی طرح میتھیو آرنلڈ کا شمار بھی ان ناقدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے عہد کے مزاج کو بدل ڈالا۔ اسکاٹ جیمز کا کہنا ہے کہ آرنلڈ اتنا بڑا نقاد ہے کہ تقریباً 50 سال تک ادبی فضا پر ان کے خیالات چھائے رہے، اور ہربرٹ پال کا کہنا بھی بجا معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ نے صرف خود ہی کتابوں پر تنقید نہیں کی بلکہ اس نے دوسروں کو بھی تنقید کرنا سکھایا۔ اس طرح مشرقی ناقدین میں ڈاکٹر جمیل جالبی آرنلڈ کے بغیر مغربی ادب کی تاریخ نامکمل قرار دیتے ہیں۔ آرنلڈ کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے اس کے عہد کے حالات کو جاننا ضروری ہے، چونکہ وہ ادب کا تعلق زندگی سے جوڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ اس لیے اس کے عہد کے زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ادبی فضا میں تو رومانیت نے پیدا شدہ انتشار کو ختم کرنا اور خالق کا رشتہ کاری سے جوڑنا آرنلڈ کے لیے اولین مقصد۔ اس طرح اس کے عہد کے سیاسی، سماجی، اخلاقی اور معاشی حالات بھی اتنے گرگوں ہو چکے تھے کہ ان کی اصلاح کے لیے آواز اٹھانا ضروری تھا۔ اس کا عہد جاگیردارانہ نظام کے باعث ابتری کا شکار تھا، چونکہ آرنلڈ نقاد کے عوام کے حوالے سے دکھاتا ہے، اس لیے اپنے معاشرے کی ہر برائی پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ ان کے دور میں چند نودولیتے صاحب اقتدار تھے اور غریب عوام محض پس رہے تھے۔ انگلستان میں مشینی زندگی کا دورہ تھا، خاص طور پر کوئلے کی پیداوار پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ مادی ترقی زوروں پہ تھی اور آرنلڈ کا خیال ہے کہ قومی عظمت محض ترقی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے روحانی کاملیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے مادیت پسندی کے اس دور میں رومانیت، کلاسیکیت، تہذیب اور کلچر کے بنیادی اصولوں کا پرچار کیا۔ اس کے خیال میں زندگی جتنی مشینی ہوگی اتنی غیر تخلیقی اور بنجر ہوگی۔ اس کے عہد میں عزت و عظمت کا معیار دولت تھی اور عمومی رویوں کے خلاف آواز اٹھانا ضروری تھا، کیونکہ ایسے مادیت پرست معاشرے میں ادب کی قدر شناسی، ذوق سلیم اور سخن فہمی محض خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ تخلیقاتی عظمت کا احساس مفقود ہو جاتا ہے۔
نودولیتی طبقے کے عامیانہ رویوں کا تذکرہ آرنلڈ نے ان الفاظ میں کرتے ہوئے کہا ہے: ذرا ان لوگوں کے متعلق غور کیجیے، ان کے طرز زندگی کا مشاہدہ کیجیے، ان کی عادات طور طریقے پر نظر ڈالیے، ان کی گفتگو کے زیر و بم کو دیکھیے، ان کو بغور دیکھیے جو وہ پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیے جن سے وہ حظ اٹھاتے ہیں، وہ الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ خیالات جن کی آماجگاہ ان کا ذہن ہوتا ہے۔ کیا دولت کا انبار اس بات کا بدل ہو سکتا ہے کہ انسان انہی جیسا ہو جائے؟ ادب تنقید حیات۔ ادب کے منصب سے متعلق آرنلڈ کی سب سے مشہور اور اہم رائے یہ ہے کہ ادب تنقید حیات ہے۔ صفحہ نمبر 59۔ آرنلڈ کے اس قول کو مختلف معنی پہنائے گئے ہیں، لیکن اس کی تحریروں سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جملے سے اس کا مقصد کیا تھا۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی مغرب کے تنقیدی اصول میں لکھتے ہیں کہ میتھیو آرنلڈ کا کمال یہ کہ اس نے ادب کو زندگی کے حوالے سے اور زندگی کو تنقید کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش کی۔ ادب کو تنقید حیات بنا کر اس نے ادب اور زندگی کے رشتے کو استوار کیا اور تنقید کو پوری زندگی کی تنقید کے عظیم تر منصب پر فائز کیا۔ میتھیو آرنلڈ نے نہ صرف ادبی سطح پر بلکہ سماجی لحاظ سے بھی تبدیلی کی خواہش کی ہے۔ وہ بیک وقت دو محاذوں پر برسر پیکار تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ نکتہ اٹھایا کہ ادب تنقید حیات ہے۔ یہاں وہ ادبی سطح پر رومانوی تحریک کے خلاف کلاسیکی موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ادب سے اخلاقی بیرا روی کا استدراک کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ادب کا رشتہ محض فنکار کی ذات نہیں بلکہ پورے معاشرے سے ہے۔ وہ ادب میں نظم و ضبط کا حامی ہیں۔ اس کی رائے میں ادب کو معاشرے میں بلند اور ارفع اقدار کو رائج کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے، مگر ادب چونکہ ثقافت کا علمبردار ہوتا ہے، لہٰذا اسے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آرنلڈ خود اعلیٰ اقدار کا مالک تھا اور وہ معاشرے کو بھی ادب کے ذریعے ان اقداروں سے مزین کرنا چاہتا تھا۔ وہ اخلاقی نقطہ نظر سے ادب کو تنقید حیات بنانا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں ادب چونکہ انسانی زندگی کے تہذیب عوامل میں شامل ہے، اس لیے ادب زندگی کا حصہ ہے اور ادب کے معاشرے کی اصلاح کا بارا اٹھانا چاہیے۔ روایت و کلاسیکیت۔ میتھیو آرنلڈ ادبی سطح پر روایت اور کلاسیکیت کا پرچار کرتا ہے اور سماج کی بہتری کے لیے تہذیبی اقدار کی احیاء کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ادب میں روایت اور کلاسیکیت سے مراد یہ ہے کہ قدمہ کے فن پاروں سے ذہنی اور ارتداد کا پتہ چلایا جا سکے، حالی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر مستقبل کے امکانات کو روشن کیا جائے۔ صفحہ نمبر 60۔ اور اس کے علاوہ فن پارے میں اصول و قوانین کی پابندی اور نظم و ضبط کا احساس بھی کلاسیکیت کی دین ہے۔ اور معاشرتی سطح پر تہذیبی اقدار سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو کیسے زیادہ بہتر اور خوبصورت اور زیادہ پرآسائش بنایا جائے اور روحانی عظمت کے لیے کیا تدابیر کی جائیں۔ دراصل آرنلڈ انسانی سطح پر زندگی گزارنے کا کاہل ہے۔ وہ جسمانی ضروریات کو محض رواداری میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ کھانے پینے میں زیادہ انہماک، کھیل و ورزش، لباس پر زیادہ توجہ غیر مہذب ذہن کی علامت ہے۔ اس کے بجائے انسان کو ذہنی اور روحانی عظمت پر توجہ دینی چاہیے۔ تہذیبی تصورات کے لیے وہ انسانی فطرت میں حسن و عقل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اگر کسی فرد کے ہاں یہ دو اعلیٰ اقدار متوازی صورت میں ہو تو وہ فرد معاشرے کے لیے بہترین ہوگا۔ آرنلڈ سے پہلے سوفٹ نے اپنی کتاب بیٹل آف بک میں ان اقتدار کو حلاوت اور روشنی کا نام دیا ہے۔ متوازن فطرت کا آدمی حلاوت اور روشنی یعنی حسن و عقل کی تلاش کرتا ہے اور اس کے برعکس غیر شائستہ اور نودولیتی ذہن کی علامت ہے۔ نکات آرنلڈ کی نظر میں۔ آرنلڈ کے نزدیک تنقید کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں، جو کچھ دنیا میں بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ نئے اور جدید نظریات اور خیالات کی تخلیق ہو سکے۔ چونکہ میتھیو آرنلڈ نکات کو ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے لاتا ہے، اس کے انہی خیالات کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ میتھیو آرنلڈ ایک نکات سے زیادہ تنقید کے لیے پروپیگنڈا کرنے والا اور خیالات کے خالق سے زیادہ ان کی تشہیر کرنے والا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک اچھا نقاد ہمہ وقت افکار تازہ کا متلاشی رہتا ہے اور دنیا کی بہترین چیزوں کا سراغ لگاتا ہے اور یوں اس کی حیثیت ایک مبلغ اور معلم کی ہو جاتی ہے۔ اپنے ان خیالات کی عملی صورت آرنلڈ نے اپنی زندگی میں ہی پیش کی۔
1877 میں آرنلڈ کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعزازی طور پر پروفیسر مقرر کیا گیا تو یہاں ادبیات کے بارے میں لیکچر لاطینی زبان میں دیے جاتے تھے، جن سے ایک مخصوص طبقہ ہی فیض یاب ہو سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 61۔ آرنلڈ کا خیال تھا کہ لاطینی زبان صرف زبان علما بن کر رہ گئی ہے اور یہ کہ انگریزی زبان میں لیکچر سامعین کے لیے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے انگریزی میں لیکچر دینے شروع کیے، جو کہ ایک نئے طرز احساس کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اس سلسلے میں آرنلڈ کا پہلا لیکچر ادب میں جدیدیت کا عنصر نہایت خیال افروز رہا۔ نکات کے مقاصد۔ آرنلڈ کے نزدیک نکات کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک طرف تو وہ خود تازہ علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو ادب کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں بہترین خیالات سے مستفید کراتا ہے۔ نمبر 3، تخلیقی اذہان کے لیے سازگار فضا پیدا کرتا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک نقاد ایک مشنری حیثیت رکھتا ہے، اس کو تہذب سے بالاتر ہو کر اپنے کام کرنا چاہیے۔ مذہب کے بارے میں خیالات۔ مذہب کے بارے میں آرنلڈ کے خیالات متنازع ہیں۔ ان کے نزدیک مذہبی جماعتیں تہذب و تنگ نظری اور دشمنی کو ہوا دیتی ہیں، جبکہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ مخصوص جماعت کی بہتری کے لیے۔ اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں عوام الناس کی سطح پر اتر کر کام کرتی ہیں، جبکہ تہذیب عوام الناس کو اعلیٰ سطح پر لانا چاہتی ہے۔ تہذیب ہر قسم کے طبقاتی احساس کے خلاف اور طبقات کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس طرح وہ مذہب پر تہذیب کو مقدم رکھتا ہے۔ آرنلڈ نے سائنس، مذہب اور شاعری کے تعلق بھی غور کیا اور یہ دلچسپ نظریہ پیش کیا کہ سائنس کی قوت کو سامنے شاید مذہب نہ ٹھہر سکے، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ انسان کو کسی نہ کسی روحانی تحریک اور سہارے کی ضرورت تو رہتی ہے، چنانچہ آرنلڈ کا خیال ہے کہ جب مذہب سائنس کے سامنے نہ ٹھہرے تو شاعری مذہب کی جگہ لے لے گی۔ صفحہ نمبر 62۔ اس کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ مذہب اور فلسفے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ شاعری ان کی جگہ لے لے گی۔ آرنلڈ کا یہ نظریہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ جب مادی ترقی عروج پر ہو تو مذہب سے دوری انسانی فطرت میں در آتی ہے، لیکن مذہب کا سائنس کے سامنے نہ ٹھہر سکنا ثابت نہیں ہوتا۔ غالباً آرنلڈ یہ چاہتا ہے کہ شاعری میں مذہب کے بہترین عناصر جمع ہو جائیں گے، لیکن بظاہر وقت نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ مذہب سائنس کے سامنے آج بھی قائم و دائم ہے۔ مختصر یہ کہ مذہب، سائنس اور تہذیب کے بارے میں آرنلڈ کے خیالات انسانی زندگی کو کاملیت کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ کے خیالات کو چند نکات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آرنلڈ نے سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے مقابلے میں ادب، شاعری اور دیگر انسانی علوم کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ یہ اس کے عہد کا تقاضا بھی تھا اور یہ بات آج بھی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 2، آرنلڈ روحانی ترقی اور عظمت کے لیے تہذیبی تعداد اور روایات کے شعور کو لازمی قرار دیتا ہے اور فنکار کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، آرنلڈ بحیثیت نقاد تخلیقات کے لیے انسانی زندگی کی وحدت اور کل کو دیکھنے کی قوت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ادب کا کام تعلیم دینا اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ نمبر 4، میتھیو آرنلڈ فن پارے میں حیت اور مواد کے توازن پر زور دیتا ہے اور اس کے نزدیک عظیم فن پارہ اس وقت تخلیق ہو سکتا ہے جس کے مواد اور حیت میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ نمبر 5، آرنلڈ تنقید کے لیے غیر جانبداری، تعصب سے دوری، تجسس، لچک اور خیالات کی آزادانہ نشو و نما کو ضروری سمجھتا ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ اس کے خیال میں قدیم ادب اس لیے قابل تعریف ہے کیونکہ وہ تعصب سے پاک ہے اور چیزوں کی اصل حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 6، اس کے خیال میں اعلیٰ ترین ادب اور شاعری کے لیے کلاسیکی شاعروں کے ادبی نمونوں کی تقلید ضروری ہے۔ شاعری اور آرنلڈ عظیم شاعری میں موضوعات کی سنجیدگی اور اسلوب کے عظیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ فن پارے میں اعلیٰ سنجیدگی اور اعلیٰ اسلوب کو برتنے کے سلسلے میں وہ دانتے، ملٹن اور شیکسپیئر کے کلام کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے خیال میں شاعری کو پرکھنے کے لیے عظیم شعراء کے ادبی نمونے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آرنلڈ کی زندگی میں اسلوب کی عظمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شعری صلاحیت رکھنے والی شریف فطرت کسی سنجیدہ موضوع کی پیشکش سادگی اور سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ آرنلڈ ایک طرف تو ادبی تنقید میں تقابلی تنقید کو روشناس کراتا ہے اور دوسری طرف کلاسیکی تنقید کو تقویت دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کلاسیکیت کی احیاء کے سلسلے میں دور جدید میں بھی یونانی
شہپارے بہترین ادبی اور فنی نمونے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ نہ صرف ایک بہترین نقاد تھا بلکہ اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا۔ اس کی شاعری میں خاص مقصدیت نظر آتی ہے اور اس کے نزدیک شاعری میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شاعری بلا مقصد صرف وقت گزاری ہے۔ شاعر کو محض جذباتی عکاسی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا ایک واضح مقصد بھی ہونا چاہیے۔ دراصل وہ معاشرتی مسائل شاعری کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، مگر آرنلڈ ایسی شاعری کرنا چاہتا ہے جو زمانے کے تقاضوں پر پورا اترے۔ وہ شاعر کو سوسائٹی کے تعلق سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنے زوردار انداز میں ادب سے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا پیش نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر 64۔ میتھیو آرنلڈ تنقید حیات کے نظریے کے تحت ادب کا رشتہ براہ راست زندگی سے جوڑتا ہے۔ وہ سماجی سطح پر زندگی کو بہترین اقتدار اور روحانی عظمتوں کا حامل دیکھنا چاہتا ہے۔ ادب میں روایت اور کلاسک سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں آرنلڈ کے بعد ایسا پختہ شعور صرف ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں محمد یاسین انگریزی ادب کے مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں: میتھیو آرنلڈ صرف معنوں میں کلاسیکی مزاج کے حامل تھے۔ اس کے ہاں کلاسیکی بصریت اور قدمہ بالخصوص یونانی فن و ادب کے واضح تصور ملتا ہے۔ آرنلڈ کے ہاں بائرن اور شیلے کی بلند پرواز تخیل کی جگہ ایک خاص ضبط اور اعتدالی کا احساس ہوتا ہے جو رومانوی شاعروں سے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اختتامیہ حرف آخر۔ آرنلڈ کے تمام تنقیدی نظریات اپنے زمانے کی کثیف مادیت کے خلاف رد عمل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف ماضی کی سعادتوں کو واپس لانا چاہتے ہیں بلکہ اپنے دور کی جہالتوں کا اپنے طور پر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ اپنی تحریروں اور روحانی قوتوں و عظمتوں قدمہ کی تقلید کی تاکید کرتے ہیں۔ ادب کی افادیت پر زور دیتے ہیں۔ چونکہ ان کی نظر میں ادب خود تنقید حیات ہے، اس لیے ان کے نظام فکر میں تنقید بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ ہربرٹ پال لکھتا ہے کہ آرنلڈ نے دوسروں کو تنقید کرنا سکھایا، جبکہ اسکاٹ جیمز کہتا ہے کہ نصف صدی تک اس ملک یعنی انگلستان میں آرنلڈ کے مرتبہ قابل تکریم یونانی نقاد ارسطو کے لگ بھگ ہو گیا تھا۔ اپنے وسیع تر اثر و رسوخ کے لحاظ سے اور اپنے اس نقش کے پیش نظر جو اس نے تنقید پر ثبت کر دیا تھا، مقلدین اس کے اندھا دھند پیروی کرتے اور اعتماد کیا کرتے تھے۔